یوٹیوب چینل سنہری باتیں آفیشیل کے ناظرین السلام علیکم۔ بنی اسرائیل کے 70,000 ایسے انسان جن کو ایک دم سے موت کی نیند سلا دیا گیا۔ ان 70,000 انسانوں نے کون سا ایسا گناہ کیا تھا جس کی وجہ سے ان کو مردہ بنا دیا گیا؟ یہ لوگ کون تھے اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو دوبارہ زندہ کیوں کیا؟ اور یہ لوگ اتنی دیر تک موت کی نیند سوتے رہے۔ جب ان لوگوں کو دوبارہ زندہ کیا گیا تو یہ لوگ جو بھی کپڑا پہنتے وہ کفن ہو بن جاتا، اور ان 70,000 لوگوں میں سے جلے ہوئے مردے کی بدبو کیوں آتی تھی؟ اور کیا آج کے دور میں بھی ان کی نسل موجود تھی؟ اور کیا آج کے دور میں بھی ان کے جلے ہوئے مردے کی بدبو آتی ہے؟ پیارے دوستو، ان تمام تر سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں آج اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ پیارے دوستو، اس قوم کا واقعہ انتہائی نصیحت انگیز واقعہ ہے جس کو اللہ نے قرآن پاک کی سورہ بقرہ کے اندر بیان فرمایا ہے۔ حضرت حزقیل علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تیسرے خلیفہ ہیں۔ حضرت حزقیل علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کی صحبت میں بیٹھنے والے تیسرے وہ برگزیدہ نبی ہیں جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہت زیادہ خدمت کی اور آپ کی صحبت سے فیضیاب ہوئے۔ یہی وجہ تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت کی وجہ سے اللہ نے حضرت حزقیل علیہ السلام کو منصب نبوت پر فائز فرمایا۔ حضرت حزقیل علیہ السلام کا لقب ابن العجوز ہے اور آپ کو ذوالکفل بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت حزقیل علیہ السلام اس عمر میں پیدا ہوئے جس عمر میں آپ کی والدہ محترمہ بہت بوڑھی ہو چکی تھیں۔ اس وجہ سے آپ کو ابن العجوز یعنی بڑھیا کے بیٹے کہا جاتا ہے۔ اور حضرت حزقیل علیہ السلام نے 70 انبیاء کرام کو اپنی کفالت میں لے کر ان کو قتل سے بچایا تھا جن کے قتل پر یہودی تلے ہوئے تھے۔ اسی وجہ سے آپ کو ذوالکفل بھی کہا جاتا ہے، اور آپ کو بھی اللہ نے قتل ہونے سے محفوظ رکھا اور آپ کو برسوں زندہ رہ کر دین کی خدمت کرتے رہے اور اللہ کا پیغام دنیا تک پہنچاتے رہے۔ پیارے دوستو، اب بات کرتے ہیں ان 70,000 افراد کی جن کو موت کی نیند سلا دیا گیا اور پھر اس کے بعد اللہ کے حکم سے ان کو کیوں زندہ کیا گیا۔ پیارے دوستو، یہ 70,000 بنی اسرائیل کے لوگ حضرت حزقیل علیہ السلام کی قوم میں سے تھے۔ یہ لوگ حضرت حزقیل علیہ السلام کے شہر میں آباد تھے اور اس شہر کے اندر طاعون کی بیماری پھیل گئی تھی۔ اس وبا کے پھیل جانے کی وجہ سے ان لوگوں پر موت کا خوف سوار ہو گیا۔ یہ تمام لوگ موت کے ڈر سے اور موت سے بچنے کے لیے اس شہر کو چھوڑ کر ایک جنگل کی طرف بھاگ گئے اور اسی جنگل میں چھپ کر اپنی زندگی گزارنے لگے۔ اللہ کو ان لوگوں کی یہ حرکت سخت ناپسند آئی، چنانچہ اللہ نے عذاب دینے والے ایک فرشتے کو اس جنگل کی طرف بھیجا۔ چنانچہ اللہ کے حکم کے مطابق وہ فرشتہ اس جنگل کی طرف آیا اور ایک پہاڑ کی آڑ میں چھپ کر ایک زوردار اور خوفناک چیخ ماری اور یہ الفاظ کہے، تمام لوگ مر جاؤ۔ چنانچہ اللہ کے حکم سے وہ تمام کے تمام 70,000 انسان ایک دم سے موت کی نیند سو گئے۔ پیارے دوستو، 70,000 انسانوں پر یہ موت بغیر کسی بیماری کے ایک دم سے اچانک واقع ہوئی تھی۔ ان مرنے والے 70,000 انسانوں کی تعداد اتنی زیادہ تھی کہ لوگ ان کے کفن دفن کا انتظام بھی نہ کر سکتے تھے، اور یہ لوگ 8 دن تک موت کی نیند سوتے رہے، یہاں تک ان کی لاشیں سڑنے لگیں اور ان لاشوں میں سے بے انتہا بدبو آنے لگی، یہاں تک کہ وہ بدبو اس کے اطراف اور پورے شہر کے اندر پھیل گئی۔ چنانچہ کچھ لوگوں نے ان پر رحم کھا کر ان کے چاروں طرف پر ایک بڑی دیوار کھڑی کر دی تاکہ ان کی لاشیں درندوں سے محفوظ رہیں۔ پیارے دوستو، یہ لوگ اسی طرح مردہ حالت میں پڑے تھے کہ ایک دن حضرت حزقیل علیہ السلام کا گزر اسی جگہ سے ہوا۔ تو حضرت حزقیل علیہ السلام اپنے قوم کے 70,000 انسانوں کی اچانک موت کی وجہ سے بہت زیادہ غمگین ہوئے اور بے غور و کفن لاشوں کو دیکھ کر حضرت حزقیل علیہ السلام کا دل بھر آیا۔ آپ غم کی وجہ سے رونے لگے اور اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر دعا کرنے لگے، یا رب العالمین، یہ میری قوم کے افراد تھے جو اپنی نادانی کی وجہ سے غلطی کر بیٹھے، موت کے ڈر سے شہر چھوڑ کر جنگل میں آ گئے۔ یہ سب لوگ میرے شہر کے باشندے ہیں، مجھے ان لوگوں سے بہت زیادہ محبت تھی اور یہ لوگ میرے دکھ سکھ میں شریک تھے۔ افسوس کہ میری قوم کے لوگ ہلاک ہو گئے اور میں بالکل اکیلا رہ گیا۔ یا رب العالمین، یہ قوم تھی جو تیری حمد کرتی تھی اور تیری توحید کا اعلان کرتی تھی اور تیری کبریائی کا خاتمہ و خطبہ پڑھتی تھی، اور آپ اسی طرح رو رو کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے تھے کہ اچانک اللہ کی طرف سے وحی نازل ہو گئی، اے حزقیل علیہ السلام،
آپ ان بکھری ہوئی ہڈیوں سے فرما دیجئے، اے ہڈیوں، بے شک اللہ تمہیں حکم فرماتا ہے کہ تم اکٹھا ہو جاؤ۔ چنانچہ اللہ کا حکم سن کر تمام ہڈیاں اکٹھا ہونا شروع ہو گئیں اور تمام ہڈیاں جمع ہو کر ہر آدمی کا ڈھانچہ تیار ہو گیا۔ پھر اس کے بعد دوسری وحی نازل ہوئی کہ اے حزقیل علیہ السلام، اب آپ ان ڈھانچوں سے فرما دیجئے کہ تم کو اللہ کا حکم ہے کہ تم گوشت پہن لو۔ چنانچہ اللہ کا یہ حکم سنتے ہی تمام ہڈیوں پر گوشت چڑھ گیا۔ پھر اس کے بعد تیسری وحی نازل ہوئی جس کے اندر اللہ نے حکم ارشاد فرمایا، اے حزقیل علیہ السلام، آپ ان مردوں سے کہہ دیجئے کہ اللہ کے حکم سے اٹھ کھڑے ہوں۔ چنانچہ حضرت حزقیل علیہ السلام نے اللہ کا یہ حکم دیا کہ اللہ کے حکم سے اٹھ کھڑے ہو۔ چنانچہ حضرت حزقیل علیہ السلام کا یہ حکم پاتے ہی تمام کے تمام 70,000 مردے کچھ کلمات پڑھتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے۔ اس طرح جب یہ 70,000 مردے دوبارہ زندہ ہوئے تو یہ تمام لوگ اس جنگل سے نکل کر اپنے شہر میں دوبارہ آباد ہوئے اور اپنی اپنی عمروں کی مدت تک دوبارہ زندہ رہے۔ ان 70,000 مرنے والے انسانوں پر زندہ ہونے کے بعد موت کا اتنا نشان باقی رہا کہ ان کی اولاد کے جسموں سے سڑی ہوئی لاش کی بدبو آتی تھی، اور یہ لوگ جو بھی لباس پہنتے وہ کفن بن جاتا تھا، اور قبر کے اندر جس طرح کفن گندا ہو جاتا اسی طرح ان کا لباس میلا ہو جایا کرتا تھا۔ چنانچہ یہ اثرات آج تک ان یہودیوں کی نسل میں پائے جاتے ہیں جو ان مرنے والے 70,000 انسانوں کی نسل میں سے ہیں، اور آج بھی ان یہودیوں کے جسم سے سڑے ہوئے مردے کی بدبو آتی ہے۔ اس عجیب و غریب واقعے کو اللہ قرآن پاک کی سورہ بقرہ میں یوں بیان فرماتے ہیں، اے محبوب، آپ نے نہ دیکھا تھا انہیں جو اپنے گھروں سے نکلے اور وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے، موت کے ڈر سے تو اللہ نے انہیں حکم ارشاد فرمایا کہ مر جاؤ، پھر انہیں دوبارہ زندہ فرما دیا۔ بے شک اللہ لوگوں پر فضل کرنے والا ہے، مگر اکثر لوگ ناشکرے ہیں۔ پیارے دوستو، اس واقعے سے معلوم ہوا کہ انسان جتنی بھی کوشش کرے وہ موت سے نہیں بچ سکتا، چاہے وہ کہیں بھی چھپ جائے۔ موت سے بھاگنے کی بجائے ہر انسان کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ وہ مرنے سے پہلے موت کی تیاری کرے اور اچھے کام کرے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں سیدھی راہ پر چلائے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کیجیے گا، اور روز اس طرح کی معلوماتی ویڈیو حاصل کرنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔